ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے امریکہ میں منائے جانے والے تھینکس گیونگ ڈے کے حوالے سے۔ ہر سال نومبر کی آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا کیا مقصد ہے، اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے، اس دن میں جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ کیا سیلیبریشنز ہوتی ہیں، کس طرح لوگ اس دن کو مناتے ہیں، کس طرح سے لوگ کسی خاص تہوار کو منانے کے لیے جس طرح سے جمع ہوتے ہیں، کیا تھینکس گیونگ ڈے کو بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس دن کو منانے کی روایت کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح سے یہ دن منانا شروع کیا گیا اور کیا کر اس کی ہسٹری ہے، اور اس دن کو منانے کے جو معاشرے پر اثرات ہم مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا وہ اثرات پازیٹیو دیکھے جا سکتے ہیں، جی پازیٹیو اسپیکٹس میں اس کو لیا جا سکتا ہے، یا پھر کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ میں صرف ہم امریکیوں کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ اس ملک میں بسنے والا ہر ملک کا باشندہ، ہر مذہب کا باشندہ اس تہوار کو ہمیں مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم تھینکس گیونگ ڈے کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے کہ یہ کیا تہوار ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، اور امریکی معاشرے پر اس دن کو منانے سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی پر کچھ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما ہیں معوض اسد صدیقی۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر ان کی تنظیم کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے اس دن کو مناتے ہیں اور وہ اس دن کے حوالے سے کیا بات کہیں گے۔ ایک بریک کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 424-270-6677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تھینکس گیونگ ڈے یا یوم تشکر کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ سماجی رہنما معوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ معوض صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام میں۔ جس طرح سے ہم بات کریں کہ جی معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہر اس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس معاشرے میں بسنے والے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، منا رہے ہوتے ہیں یا سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تہواروں کی بات کر لیں تو امریکہ میں جہاں اور بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، وہیں خصوصی طور پر تھینکس گیونگ ڈے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیجئے سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ تھینکس گیونگ ڈے کیا تہوار ہے، اس کو منانے کے کیا مقاصد ہیں اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اسٹوری ہے۔ تھینکس گیونگ کا یہ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اپلیکنٹس یہاں اترے تھے تو جو لوکل جو آبادی تھی انہوں نے ان کی دعوت کی تھی، وہ ٹرکی سے دعوت کی تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھینکس گیونگ یہ خالصتاً امریکی تہوار ہے۔ یعنی آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو پہلے امریکہ میں تہوار منائے جاتے تھے یا چیزیں منائی جاتی تھیں، ویلنٹائن ڈے اور یہ اور وہ چیزیں نا، وہ پوری آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی گئیں۔ لیکن اس تہوار کا بالکل تعلق جو ہے خاص امریکہ سے ہے، امریکہ کے لوگوں سے ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اور امریکہ میں جو آبادی جو خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں، سب سے زیادہ خاندان ایک ساتھ مل کے کرسمس پہ بھی نہیں بیٹھتے بلکہ اس تہوار پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک خاص جو چکن ہے یا پرندہ ہے جسے ہم ٹرکی کہتے ہیں، اس کو یہ اس کی علامت ہے، اس کو ذبح بھی کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ گوشت کھایا جاتا ہے۔ اور اب یہ اس کا تعلق کسی رنگ اور نسل سے نہیں ہے، اب مسلمان بھی اسی طرح مناتے ہیں، ہندو بھی اسی طرح مناتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو جو امریکی پہلے سے منا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک دلچسپ تہوار ہے، اور ہم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ خالصتاً خاندانی فیملی اور یہ
تہوار منایا جاتا ہے. جی ماوی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ صرف امریکی ہی اس تہوار کو نہیں مناتے بلکہ دیگر ممالک کے جو باشندے ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس تہوار کو مناتے ہیں، تو کیا امریکہ میں بسنے والے مسلمان بھی اس تہوار کو اسی جوش و خروش سے مناتے ہیں جس طرح سے اور دیگر تمام تر ممالک کے باشندے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو وہ طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مختلف تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا ہوتا ہے، کیا مختلف ممالک سے آئے ہوئے یا جنوبی ایشیائی ممالک سے آئے ہوئے مسلمان بھی اس تہوار کو اسی طرح سے مناتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے مسلمان یا بہت کم مسلمان کرسمس بھی منا لیتے ہیں، خاص طور پہ اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، انوائٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایک بڑی اکثریت کرسمس نہیں مناتی. لیکن when it comes to تھینکس گیونگ، اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا لوگ انوائٹ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمان جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ٹرکی بھی تقسیم کرتی ہیں. یعنی ایک ٹرکی بہت مہنگی ٹرکی ہوتی ہے، جس میں کم سے کم سمجھ رہے ہیں اس وقت جو ریٹ ہے ایک ٹرکی کا $40 کے قریب ہے. اور یہ تہوار ویسے بھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین تھینکس گیونگ ہوگا. تو اس لحاظ سے بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مساجد میں بھی، یعنی جو ساتھ میں سینٹر اسلامک سینٹرز ہیں، وہاں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. ٹرکی پہ صبح جو ہے جمعرات، آخری جمعرات جو نومبر کی ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص دن نہیں ہے، لاسٹ تھرسڈے آف نومبر جو ہے وہ اس کو منایا جاتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے ایک رنگ نسل سے بالا تر ہو کے امریکی تہوار کو تمام امریکی بناتے ہیں. ماوی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرقی اقدار ہوں یا مغربی اقدار ہوں، ہر معاشرے کی اپنی ایک روایات ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم مغربی ممالک کو کمپیئر کرتے ہیں مشرقی ممالک سے یا ساؤتھ ایشین کنٹریز سے، تو یہاں پر یقیناً ہمیں معاشرے میں بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں نہیں ہوتا. اب اگر ہم بات کریں کہ جی ایسے تہوار جس موقع پر لوگ مل بیٹھتے ہیں، اپنی کمیونٹیز کو جمع کرتے ہیں، گیدرنگز ہوتی ہیں، اپنے دیگر اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو گھروں پہ بلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، تو ایسے میں اس ینگ جنریشن کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ خاصی مصروف ہے، اپنی ہی کچھ مصروفیات ہیں، اس کی اپنی ہی ایک گیدرنگ ہے، اس کے اپنے ہی کچھ فرینڈ سرکلز ہیں، کچھ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. تو کیا اس طرح کے تہواروں کے موقع پر جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی جوش و خروش سے حصہ لیتی ہے؟ اور جس طرح ہم بات کریں کہ جی ساؤتھ ایشین کنٹریز یا مسلم ممالک سے آئے ہوئے مسلمان بھی ایک طویل عرصے سے اب امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، تو جو ان کی ینگ جنریشن ہے، یعنی کہ جو تیسری نسل ان کی چل رہی ہے، وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے ایسے مواقعوں پر، اور ان تہواروں کو منانے کے لیے ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو یہ تہوار امریکی تہوار، تو ایک خاص ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تمام لوگوں کو. وہ انتظار کرتے ہیں مل بیٹھنے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا، اور موقع ایک اچھا ہوتا ہے، ایک سیلیبریشن سی بن گئی ہے. اچھا، اس میں خاص طور پہ اس میں ٹریولنگز بھی بہت ہوتی ہے، تو خاندان ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. اس میں یہ ایک لمبی چھٹی بھی بن سکتی ہے. ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ جہاں جہاں لوگوں کو چھٹی مل سکتی ہے وہ فرائیڈے آف لے لیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تھرسڈے کیونکہ ہوتا ہی ہوتا ہے ان کے ذہن میں، تو فرائیڈے جب وہ آف لے لیتے ہیں، اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض سی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں فرائیڈے کو بھی. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو اس میں ٹریولنگ کا موقع مل جاتا ہے. سب سے زیادہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایئر فیئر مہنگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ٹریولنگ اسی اس میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو راستے میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ ایڈوائزری دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح پیٹرول ڈلوا کے نکلیں، اتنا سفر کریں، اس وقت سفر کریں. تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماحول سا بنا ہوا نظر آتا ہے. اور دوسرے ظاہر بات ہے کہ بچے خاص طور پہ، کیونکہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ بچپن سے ڈالی جاتی ہیں. تو یہاں اب جب فیملیز مل کے جب ایک بڑی ٹرکی ذبح کر رہے ہو، یا مطلب ذبح کی بھی ان کو ملتی ہے، تو وہ جب میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو خاص لوگ تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ جو نوجوان ہیں وہ زیادہ اسی پہ رہتے ہیں، ٹویٹر پہ جو ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا، ماحول میڈیا، مین میڈیا، سب جب ایک ماحول کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ماحول کے نتیجے میں سب جو ہے زیادہ تر، مطلب اب یہ نہیں کہ پورے 100%، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو مناتی ہے، منانے میں خوشی محسوس کرتی ہے. اور دوسری بات جسے میں نے پہلے سوال کے جواب سے میں کہتا ہوں، کیونکہ اس کا کوئی مذہبی ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی لوگ بڑے پیمانے پہ دوسرے مذاہب والے بھی امریکی تہوار سمجھ کے مناتے ہیں. ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی جو پلیگرمس کی آپ کی حیثیت سے آئے تھے، اور آپ نے جو ہے
انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور اس کے بعد آپ نے ان کا قتل عام کیا یعنی ریڈ انڈینز کا، تو وہ تھوڑا سا اس پہ اعتراض تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک دبی دبی آواز ہے اور شاید ٹرکی کھانے والوں میں وہ بھی شامل ہو۔ یہ بتائیے گا معاوض صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سے 2.5 سال کے دوران کووڈ کے وجہ سے لاک ڈاؤن کے سبب تمام تر ایکٹیویٹیز معطل تھیں، کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن نہیں دیکھی گئی، کوئی تہوار نہیں منایا گیا، وہ کرسمس ہو یا وہ تھینکس گیونگ ڈے ہو یا وہ اور ایسا کوئی خاص تہوار ہو جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے مناتے ہیں۔ تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سب چیزیں معمول پر آ چکی ہیں، معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں، تو ایک طویل عرصے بعد اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کس طرح کا خاص اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی خاص سیلیبریشنز جو کی جا رہی ہوں کہ جو ڈفرینٹ کچھ ہو سکے ماضی میں منائے گئے تھینکس گیونگ ڈے سے اور جو اس سے پہلے لوگ مناتے رہے ہیں اس تہوار کو، تو اس مرتبہ کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے یا کیا کچھ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کووڈ نے ایک دنیا کو روک دیا تھا، دنیا ایک جگہ رک گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کو انوائٹ کرنا چھوڑ رہے تھے، ملنا جا رہے تھے، خوف کی حالت میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے، میں نے مذہبی گیدرنگ سے بھی دیکھا ہے جس میں پہلے کم لوگ آتے تھے، اب مزید بڑھ گئی ہے، تو کیونکہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، پکنک کا انتظام کیا۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دوستوں نے، ہم جس آرگنائزیشن کے ساتھ والنٹیئر کرتا ہوں، وہاں انہوں نے جب ایک یعنی پکنک کا انتظام کیا تو عمومی طور پہ 100-150 لوگ رجسٹر کرواتے تھے، وہ 400 لوگ انہوں نے رجسٹر کروایا، وہ بارش ہو گئی تو وہ پکنک نہیں ہو سکی، لیکن اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ بےتاب بیٹھے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو جشن ہے اس میں بھی لوگ بہت بےتاب ہیں۔ ابھی سے لوگوں نے بکنگز کرا لیے، بہت مشکل ہے اب جو ہے ایئر لائن پہ کچھ بھی سیٹ حاصل کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کووڈ کا جو ایک نتیجہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے، اور جو انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت تاریخ کی مہنگی ترین یعنی تھینکس گیونگ ہے، اور جو پچھلے مہینے کے مقابلے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پچھلی مرتبہ اگر آپ $1 میں کوئی چیز کرتے تھے تو وہ $2 میں، دگنے سے بھی زیادہ بعض جگہوں پہ یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں ایک مڈل کلاس طبقہ سے متاثر ہوتا ہے، غریب طبقہ اس طرح متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے لیے پھر بھی اور سہولتیں فراہم کر رہی ہے حکومت۔ ٹھیک ہے معاوض صاحب، کچھ مزید بات بھی آپ سے اس موضوع کے حوالے سے کریں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کی تنظیم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو مسلمان امریکہ میں بس رہے ہیں وہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے تہواروں کو کس طرح سے بہتر طریقے سے منانے کے لیے اپنی جو ان کی ایک شراکت داری ہے وہ قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں، سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں۔ انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں۔ سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں۔ 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 718-377-2323۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ میں بھرپور جوش و خروش سے تھینکس گیونگ ڈے ہر سال منایا جاتا ہے۔ ماہ نومبر کی آخری جمعرات یعنی کہ تھرسڈے کو اب اس سال جو تھینکس گیونگ ڈے منایا جا رہا ہے اس میں کیا کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی سیلیبریشنز امریکہ میں ہیں، اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا معاوض بھائی کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ جی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر خاص تیاریاں ہوتی ہیں اس دن کو منانے کے لیے، خصوصی چھٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، سیر و سیاحت کا اہتمام کیا جاتا ہے،
ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام تر سیلیبریشنز میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اور یقیناً وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتے ہیں ان تمام تر اخراجات کو. تو آپ کی جو سماجی تنظیم ہے یوں تو اور دیگر تمام تر مواقعوں کے اوپر ہمیں وہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل نظر آتی ہے، لیکن تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر آپ کی تنظیم کی جانب سے کیا کچھ خاص اہتمام کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، یا جو یہ کہا جاتا ہے کہ مخیر حضرات جن کی مدد کرنا چاہیں، کیا ان لوگوں کے لیے آپ کی تنظیم کوئی برج کا کردار ادا کر رہی ہے؟ کس طرح سے آپ کی تنظیم اس موقع پر اس تہوار کو بہتر طریقے سے منانے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں اگین یہ ایک آرگنائزیشن، جیسے ہم جب آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اکنا ریلیف، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے تو یہ چیزیں مسلمانوں کی جانب سے کی جاتی ہیں، یعنی کسی تنظیم کی جانب سے نہیں. تو اس مرتبہ پچھلی مرتبہ کی طرح ہم مطلب کئی سالوں سے یہ شروع کیا، کیونکہ اگین یہ کوئی مذہبی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ ہم تو کرسمس میں بھی لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں تاکہ جو یہاں کے لوگوں کا تالف قلب ہو سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب جب ہم یہ اکنا ریلیف اور دیگر تنظیمیں بھی اس موقع پر جو ہے وہ اس طرح کے کئی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، جیسے آپ شاید یہ دیکھ بھی رہوں گے، یہ اور یہ پہلے بھی ہو جاتی ہے تاکہ لوگ تھینک گیونگ سے پہلے کچھ مل جائے. ابھی ہماری جو آخری ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں تقسیم کی، اس میں بچوں کے کھلونے تھے، فوڈ تھا، اس کے علاوہ شیمپو اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء تھی. اس کے ساتھ اب جو ہے وہ اس کے بعد مختلف پلانز ہیں اور آخری دن تک پلانز ہیں، 3-4 پروگرامز اور ہونے. یہ صرف نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح بڑے پیمانے پہ اکنا ریلیف کی جانب سے یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی جائے. کہیں جو ہے وہ مل گئی تو ٹرکی بھی تقسیم کریں گے، خاصی کاسٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلال چکن پہ تقسیم کرنے کا جو ہے وہ بھی ایک بڑا پلان ہے. اس کو بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اکنا ریلیف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حلال چکن بھی کم از کم ٹرکی کا نیم البدل ہو جائے، اس لیے کہ ٹرکی بہت بڑی، کم سے کم 13-14 پاؤنڈ کی ہوتی ہے، یعنی پرور نکالنے کے بعد. تو وہ اور اس مرتبہ جو اس کی قیمت میں بھی دوگنا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے ایک پلان کیا گیا ہے کہ نہ صرف وہ ترکی بلکہ جو اور یہ چکن، بلکہ جو بچوں کے لیے کھلونے ہیں، جو دیگر گروسریز ہیں، اور جو گرم کپڑے، خاص طور پہ یہ کیونکہ اب سردی کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور سردی کے آغاز کے لیے اسے ہم ونٹر بھی گیو اوے بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مفلر ہے، کالر ہے، جیکٹس ہمارے پاس ہوتی ہیں، گرم کپڑے ہوتے ہیں، کمبل، یہ ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں. اور یہ تاکہ ان خوشیوں میں، جو خالصتاً امریکی تہوار کی خوشیوں میں، ہم اپنے امریکی پڑوسیوں کو بھی یاد رکھیں. اچھا، جس طرح ہم بات کریں کہ تاریخی مہنگائی عروج پر ہے، پوری دنیا میں ہی اس وقت مہنگائی سر اٹھائے کھڑی ہے، لیکن امریکہ میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو ریکارڈ مہنگائی دیکھی جا رہی ہے، خود امریکی صدر بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے. اس موقع پر اس تہوار کو منانے کے لیے جہاں مختلف سماجی تنظیمیں کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں، کیا امریکی حکومت کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی خاص مراد دی جا رہی ہیں یا کوئی خاص ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کچھ ایسے پیکیجز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کو کچھ مدد کر سکیں بہتر طریقے سے تھینکس گیونگ ڈے کو منانے کے لیے؟ جی، ریلیف حکومت دے رہی ہے، مستقل دے رہی ہے. اور جیسا ہمارے بہت سے دوست کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی مہنگائی کو، بلکہ مطلب شاید ہماری حکومت کی جو تنظیم اس کے حامیوں کی جانب سے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے بھیجی جاتی رہیں. تو اس کا بھی دوسرا رخ یہ بھی ہے، جہاں مہنگائی ہوئی ہے، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں جو لائن میں نہیں لگ سکتے، ان کو بہرحال ہرٹ ہو رہا ہے. لیکن حکومت نے یہاں بہت سی چیزیں فراہم کی ہیں جو ایک خاص، یہ زیادہ تر سہولتیں یا تو سٹیزنس کے لیے یا گرین کارڈ ہولڈرس کے لیے. جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو شاید اس طرح نہیں ہوتا، لیکن جو لیگل لوگ ہیں ان کو مطلب انہوں نے جو ہے غربت کا ایک لیول تیار اس کا کیا ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کو یہ راشن فری دے رہے ہوتے ہیں مستقل، اور جو ہے یعنی یہ بعض اوقات یہ پورا نہیں ہوتا تو سماجی تنظیمیں دے دیتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ اس میں یہ دیا جاتا ہے، راشن تقسیم کیا جاتا ہے، وہ کوپنز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ہیلتھ میڈیکل فری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ابھی نیو یارک میں خاص طور پہ یہ نیو یارک نوٹس نکالا ہے کہ اگر آپ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں تو نیو یارک کی جو آپ فیڈرل چھوڑیں، نیو یارک کی جو سٹی حکومت ہے وہ جو ہے ان کا کرایہ ادا کرے گی. تو اس طرح جو عام ایک غریب آدمی ہے اس کو سہولت دی جاتی ہے. وہ متاثر ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ متاثر ہوا ہے، لیکن بالکل ایسا کہ جو ہے وہ نوکریوں کے لالے نہیں پڑے. یہاں یعنی یہاں لوگوں نے خود نوکریاں چھوڑی ہوئی ہیں. یہ پہلی مرتبہ امریکہ میں ہے کہ کروڑوں ایک کروڑ نوکریاں خالی ہیں. لوگ انتظار، اتنا پیسہ دیا ہے
اتنا پیسہ دیا ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ کرایہ کا پورا کیا ہے، انمپلائمنٹ دیا ہے، اب جو ہے وہ بہت سے لوگ ٹیکس کا جو ہے وہ چیک ریسیو کر رہے ہیں وقت سے پہلے، یعنی ٹیکس ریٹرن کا جو ہوتا ہے تو وہ بعد میں ایڈجسٹ بھی ہو جائے گا. لیکن اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ایک دو طرفہ چیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل بھوکی رنگی مر رہی ہو، اور جو ہے نہ نوکریاں ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو لوگ نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. پھر یہاں جیسے ہی پیٹرول کے دام کم ہوں گے خود بخود پیٹرول بھی کم ہو جائے گا. تو یہاں ایسا نہیں ہے صورتحال، لیکن مہنگائی سے یعنی ڈسٹرب ضرور ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ مڈل کلاس ہوئی ہے، جسے اگر 6 لوگ ہیں ان کی آمدنی $1,00,000 کی ہے تو ان کو یہ سہولتیں نہیں ملتی، اور وہ جو ہے میڈیکیٹ ان کو فری نہیں ملتا، ان کو انشورنس لینا پڑتا ہے، انشورنس بھی مہنگا ہوتا ہے، اگر انشورنس نہ ہو تو پرائیویٹ میڈیکل یہاں بہت مہنگا ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں یوں تو مختلف مواقعوں کے اوپر ایسے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیکیجز دیے جاتے ہیں یا ایسا ریلیف دیا جاتا ہے جو خصوصی طور پر کرسچنز یعنی کہ جو عیسائی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مذہب سے، ان لوگوں کے خصوصی تہواروں سے تعلق رکھتے ہوں. لیکن کیا امریکہ میں یہاں پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو مذہبی تہوار ہیں یا جو ان کی رسوم و رواج ہیں، ان کے کوئی خاص دنوں کے موقع پر کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ امریکی حکومت کی طرف سے کوئی خاص ریلیف ملتا ہے؟ کوئی مسلمانوں کا عید بقرعید کا تہوار ہو یا ہندوؤں کا یا سکھوں کا کوئی تہوار ہو، تو کیا امریکی حکومت یہاں پر کچھ خاص ریلیف دیتی ہے ان لوگوں کو بھی؟ دیکھیں، اس طرح یہ حکومت جو ہے تہوار کے نام پہ یہاں ریلیف نہیں دیتی ہے. یہاں مستقل ایک ریلیف کا پروگرام ہے، اور دوسرے یہ کہ حکومت کیونکہ سیکولر حکومت ہے، آپ کے لیے مذہبی چیزوں میں آسانیاں ضرور پیدا کر دیتے ہیں. مطلب جیسے مطلب نیو یارک کے اسکولز میں عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، جو ہے پہلے نہیں ہوتی تھی، تو اس طریقے سے تو کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس مذہب کی بنیاد پہ کوئی چیز تقسیم نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے یہ ایک امریکی کی حیثیت سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس کا فائدہ جو بھی ملتا ہے، جو بھی بینیفیشری ہوتا ہے، وہ صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ تمام لوگ ہوتے ہیں. اگر کرسمس پہ مل رہا ہے یا کسی چیز پہ مل رہا ہے تو کئی طرح کی بونس نہیں، پرائیویٹ کمپنیز اس طرح کرسمس وغیرہ پہ بونس دیتی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میڈیکل فری ہے یہاں جو ہے وہ تقریباً 6 افراد کی فیملی کو $600 تک کے فوڈ کوپنز دیے جاتے ہیں اگر وہ لیگل ہیں. تو اس لحاظ سے وہ چیزیں سب کو مل رہی ہیں. دوسری جو ہے ایک جو پرائیویٹ چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ تھینکس گیونگ کے بعد جو اگلا فرائیڈے ہوتا ہے، جیسے یعنی تھرسڈے کو ہوتی ہے، تو اگلا جو فرائیڈے وہ بلیک فرائیڈے کہلاتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اب تو نسبتاً کم ہوا ہے آن لائن آنے کے بعد، لیکن اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی سیل لگتی تھی، تو لوگ اس لیے بھی تھینکس گیونگ کا انتظار کرتے تھے. اگلے دن 3 گھنٹے تقریباً جو ہے وہ آدھی ہو جاتی تھی، اور بہت لمبی لمبی لائنیں دیکھنے. یعنی اگر یعنی جمعرات کو تھینکس گیونگ ہے اور جمعے کو بلیک فرائیڈے ہے، تو 12 بجے رات سے یا ایک دن پہلے سے لوگ لائن میں لگ جاتے تھے. کوئی ٹی وی جو 600 کا ہوتا تھا وہ 200 کا 100 کا ابھی بھی ہوتا ہے یہ. تو وہ ایک خاص طور پہ میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ ایک تھرسڈے کے ساتھ جو بلیک فرائیڈے ہے اس کو بھی بہت لوگ انتظار کرتے ہیں سیل کے لیے خاص طور پہ. آخر میں بتا دیجیے گا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں اس دن کی مناسبت سے تھینکس گیونگ ڈے کو دیکھ کر، اور جو امریکہ میں بسنے والی مسلمان کمیونٹی ہے، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، یا اور دیگر ممالک میں جو لوگ بستے ہیں، ان کو تھینکس گیونگ ڈے کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو یہ اس پورے پروگرام اس تھینکس گیونگ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یوم تشکر، یعنی شکریہ ادا کرنے کا دن. یہ ایک الگ بات کہ اس کے ساتھ ایک جیسے میں نے ضرور آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے ماضی میں جو کیا ہے وائٹ سپریمیسسٹ نے یا نسل پرستوں نے، وہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اس پورے پر اس سے پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کرنا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بندے کا شکر گزار نہیں، اب خاص طور پہ سنیں اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات کی ہے. انہوں نے جو فرمایا ہمیشہ سچ فرمایا، حق فرمایا. ان کا کہنا ہے کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں. یعنی آپ اگر اپنے بندوں کا جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہو ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کرتے. شکریہ کہنا سیکھیں، لوگوں کو تھینک یو کہنا سیکھیں. اٹھیں اپنے ماں باپ کو جنہوں نے آپ کو پالا ہے، جنہوں نے آپ کو پوسا ہے، ان کا شکریہ ادا کریں. اپنے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کریں، اپنے محلے کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو آپ کو سلام کرتے ہیں. شکریہ ادا کرنا سیکھیں. میں یہاں دیکھتا ہوں کہ
میں نے پاکستان میں بھی نوٹ کیا ہے، ہمیں اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. اگر ہم یہاں کسی سے دروازہ اول تو میں نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں اگر آپ کہیں جا رہے ہو دروازہ آپ نے کھول لیا کسی مارکیٹ کا یا کسی دکان کا تو دوسرے کی دروازہ کھولتے ہیں. یہاں لوگ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا پھر اس کا لازمی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو یہ چیزیں سیکھیں. کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام آپ کے لیے کر دے تو اس کو شکریہ کہیں گے. جب آپ اس کو شکریہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. معوذ عطا صدیقی آج کے اس پروگرام میں موجود تھے اور بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ جی شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالتے رہنا چاہیے اور ہر اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کے کام آ رہا ہے، کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے مسئلے حل کرنے کا جو ایک ذریعہ بن رہا ہے. تو ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے کہ چھوٹے سے لے کے بڑی سطح تک ہر شخص کا شکریہ ادا کریں اور اس دن کو جو منانے کا مقصد ہے، جو میسج ہے، اس کو بھی اسی طرح سے عام کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا شکریہ خود بھی ادا کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس شکریہ ادا کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں یا ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ بھی اس عادت کو اپنائیں تاکہ لوگوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نہ صرف جذبہ بڑھے بلکہ لوگوں کے مسائل بھی اس سے کچھ کم ہو سکیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.